ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میں نے کل جو شام گزری ہم نے افطار کرائی تھی، میں نے اور بدر صاحب نے، ہماری دائرہ مخلصین کی جو ہے وہ تنظیم کے تحت کوئی 600 آدمی کی ہم نے افطار کرائی۔ خواتین حضرات آئے تھے، ہمارے ممبران، دیگر لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے بدر صاحب نے اپنے نوجوانوں کو کہا کہ جا کے کیلا خرید لو، سیب خرید لو۔ تو انہوں نے آ کے بتایا جی وہ تو سارے سٹور ہو چکے ہیں اور باہر تو یہ مل ہی نہیں رہے، اور وہ بہت ایک دم قیمت جو ہے، وہ کہتے ہیں پہلی رمضان کو ہم یہ نکالیں گے، کیلا بھی نکالیں گے، سیب بھی نکالیں گے، کنو بڑے مہنگے ہو جائیں گے۔ خیر کنو تو ہم نے سرگودا سے ایک دوست سے کہا اور باغات سے ہم نے منگوائے بہت سستے ریٹ پہ۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لاہور میں اور سرگودا سے باغ سے جو ہم نے منگوائے تو یہ کوئی 50% کا فرق تھا، یعنی اگر وہاں سے 5 روپے کی چیز ہے تو یہاں لاہور میں 15 روپے کی چیز تھی، اتنا فرق جو ہے وہ میں نے دیکھا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ جو ہی رمضان شریف آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور میں یہاں یہ بات عرض کر دوں، ڈاکٹر ہمارے سیان صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے ماہر ہیں، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دنیا کے جتنے آسمانی غیر آسمانی مذاہب، سیمیٹک ریلیجن یا نان سیمیٹک ریلیجن، سب میں روزہ تھا۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اب حال ہی میں جو ریسرچ ہوئی ہے، یہ بدر صاحب کو بتائیں گے کہ لیٹر ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو وقفہ ہے، اگر یہ روزہ رکھا جائے اور اتنی دیر آدمی کھانے پینے سے اعتراض کرے تو اس کے انسانی جسم پہ کتنے فوائد ہیں، حتیٰ کہ کینسر تک کا علاج ہے کہ اگر آپ زیادہ وقفہ رکھ کے روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے کتنے فوائد ہیں۔ تو مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون، تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تمام کام جو اللہ رسول نے جسے منع فرمایا اس سے رک جانا اور جس کا حکم دیا وہ کرنا۔ اب بتائیں، اللہ رسول کا حکم تو یہ تھا من غش فلیس منا، جسے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہ جو دیانتدار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن شہداء، انبیاء، صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ ان میں شمار ہوگا، اور جو بددیانت تاجر ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ مطلب ہم نے سمجھا، ہم نے کہا رمضان پاک آ گیا ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی برسات ہو رہی ہے، اس کو لوٹنے کا موسم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو لوٹنے کا بھی موسم ہے۔ جتنی مہنگائی کر سکتے ہیں، دیکھیں رمضان آتے ہوئے شرم آتی ہے، غیر مسلم چیزیں سستی کریں، مسلمان جو ہے وہ آسمان پہ مہنگائی پہنچا دیں، تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا محراب و منبر جو ہے وہ اختلافات کی باتیں، امت کو لڑانے کی باتیں، کفر کے فتوے جاری کرنے کی باتیں، اس طرف توجہ دیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نے کوئی مسجد نہیں دیکھی الا ماشاءاللہ چند کہہ دیں کہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی یا ہمارے سیان صاحب جہاں لیکچر دیتے ہیں، یا میں کبھی ایک زمانے میں لیکچر دیا، ہم لوگوں کو کہتے تھے ملاوٹ مت کرو، یہ جو مہنگائی کرنی ہے لوگوں میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے جب آ گیا رمضان شریف تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری زبان سے شاید محفوظ کوئی ہو جائے، ہاتھ سے ہم نہیں محفوظ رہنے دیں گے۔ ہم تو سارا جو ہے وہ لوٹنا ہے، ہم نے زیادہ کام کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد سیان صاحب سے آج پوچھیں گے نا کہ پھر جا کے میرا خیال ہے کہ عمرہ اس لیے کرتے ہیں، یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ سارا صاف ہو جاتا ہے پھر، اور جا کے لوگوں کی افطار مدینہ شریف میں کروا دیں تو یہاں کا لوٹا ہوا، یہاں کا ظلم ستم سب صاف ہو جاتا ہے۔ جی جناب۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پہلے تذکرہ کیا روزوں کے حوالے سے۔ تو روزے تو دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہیں سوائے ایک مذہب کے۔ سکھ مت دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں روزے کا تصور نہیں ہے، باقی دنیا کے ہر مذہب میں روزے کا تصور موجود ہے۔ اس میں بھی حرام کھانے کا تصور تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ سکھوں میں بھی حرام کھانے والی بات نہیں ہے؟ ان کے ہاں تو تمباکو بھی منع ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مہنگائی۔ دیکھیں، اسلام بنیادی طور پر تو فری مارکیٹ اور فری اکانومی کا قائل ہے، اور اس نے قیمتوں کے تعین کا نظام مارکیٹ پہ چھوڑا ہے، لیکن ساتھ کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں۔ مثلا اسلام کہتا ہے کہ دھوکہ نہیں کرنا، اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اسلام کہتا ہے کہ غبن فاحش نہیں کرنا،
یعنی بہت زیادہ منافع نہیں لینا، اور اسلام ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشن لگائی گئی ہیں، پھر کہا گیا ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ فری مارکیٹ یا فری اکانومی چلاتے ہیں، اس میں پھر 3 پلر ہیں ہمارے ہاں۔ مثال کے طور پہ ایک صارف ہے، ایک مارکیٹ کمیٹی ہے، اور ایک حکومت ہے۔ ان تینوں نے مل کر اشیاء خور و نوش کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ اس میں صارف تو اپنا حصہ ادا کر رہا ہوتا ہے، تاجر بھی اپنا حصہ ادا کرتا ہے، بے شک مہنگائی کی شکل میں ادا کرتا ہے۔ حکومت اور یا ریاست خاموش رہتی ہے۔ جو ریاستی نمائندے ہوتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موسمی تغیرات بھی آ رہے ہیں، چیزوں کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ مارکیٹ کمیٹی سے جڑا ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں صبح جب منڈی جاتے ہیں نا، جب وہاں بولیاں لگتی ہیں، تو یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیے، جب منڈی میں بولی لگتی ہے تو وہاں جعلی خریدار ہوتے ہیں، ہاں، خود ہی کھڑے کیے ہوتے خود ہیں، ہی کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور وہ ریٹ بڑھا کے لگاتے ہیں تاکہ جو اگلا تاجر ہے وہ اس سے اور ریٹ بڑھا۔ وہاں سے اس کام کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جو مارکیٹ کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے سیاسی بھرتی ہوتے ہیں، اور مارکیٹ کمیٹی کے جو عہدے داران ہیں وہی پھر تاجر یونین کے عہدے داران ہوتے ہیں، تو پھر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اس حوالے سے بڑی سخت ہے۔ شریعت فرماتی ہے کہ تاجر خوش بخت ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے، ڈاکٹر صاحب میرے ذاتی علم میں ہے، میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، فروٹ مارکیٹ، سبزی مارکیٹ، گوشت کی مارکیٹ ہو اور انڈوں کی مارکیٹ ہو، ان کے جو تاجر، جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے تمام افسروں کے گھروں میں مستقل پھل، مستقل سبزی، مستقل انڈے، مستقل مچھلی، گوشت وہ پہنچاتے ہیں۔ جیسا سب سے بڑی ریزن فار مہنگائی ان رمضان اینڈ فیلئر آف مسلم کنٹریز ان ایوری فیلڈ از لیک آف تقوی۔ اور تقوی کی بیسکلی 3 سب سے بڑی شرائط: صادق الوعد الامین، ٹھیک، سچ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ اور یہی 3 چیزیں ہیں جو سب سے کم ہماری قوم میں ہیں۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، ہم اس میں دنیا کے سب سے نیچے ترین نمبروں میں ہیں، 130 پہ۔ پچھلے 2 سالوں میں 3 نمبر امپروو کیے، اور چلے ترقی کی ہے نا، کرپشن بھی کی ہے، ترقی تو کی ہے ہاں نا۔ جی، ترقی کی ہے۔ اسی طرح رول آف لا انڈیکس جو ہے جسٹس پروجیکٹ کی، اس میں 131 ہے 160 دنیا کے ملکوں کے اندر۔ تو Unfortunate. بیسکلی ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ دیر از اے نان ایگزسٹنٹ، میں نے یہ بڑی ڈسکس کیا اپنے فادر سے، سید الحسن صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ 1947 سے لوکل گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان میں، انہوں نے بننے نہیں دیا، انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اور جو لا انفورسمنٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اتنی کرپٹ ہے کہ وہ اگر چھاپا ماریں گے، خبر آئے گی اخبار کے اندر یا ٹی وی کے اندر، تو بعد میں مکمکا اور ڈیل ہو جائے گی، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر، اور بات ختم ہو جائے گی۔ ایک اور ریزن یہ ہے، اور سب سے بڑا ریزن، پاکستان از ناٹ این اکنامکلی سوورین کنٹری، وی آر ناٹ این اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ آئی ایم ایف ڈٹرمن کرتا ہے ہمارے بریڈ پہ کتنی، ڈبل روٹی پہ کتنا ٹیکس لگنا ہے، بچوں کے دودھ پہ کتنا ٹیکس لگنا ہے، اور سارے ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں، یعنی کہ ہر کسی پہ لگتے ہیں، بجائے کہ انکم پہ لگاؤ۔ مثلا آپ جو دیکھیں پر ایکر جو ہے ٹھیکہ وہ 2.25 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، اس پہ ٹیکس 10,000 روپے بھی نہیں ہے۔ اور جو بندہ جس کا 3,000 روپے بل آتا ہے بجلی کا، وہ 3,000 روپے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، یہاں جن کی تنخواہ 25 لاکھ سے زیادہ، 20 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو بجلی مفت ہے، پیٹرول مفت ہے، ان کو اور چیزیں مفت ہیں، اور جس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اس پہ ٹیکس ہے، لاکھ والے پہ ٹیکس ہے۔ بالکل، یہ آئی پی پیز کا بتائیں نا، جو ہمارے یہ کیا اس کو میں کہتا آدم خور، ہوں، آدم خور۔ جس طرح شوگر انڈسٹری اگر آپ دیکھیں، شوگر انڈسٹری جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اون کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر 1 روپے اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان میں 10 روپے اضافہ ہوا ہے شوگر کی پرائس میں، ٹھیک ہے، 1 روپے اضافہ ہوتا ہے، اور 6.5 بلین ٹن ہم ہر سال
شوگر کنزیوم کرتے ہیں اور یہ اضافہ ₹1 ایک سال برقرار رہتا ہے تو 6.5 ارب فائدہ ہو جاتا ہے ان شوگر مل اونرز کو. اور اگر ₹10 اضافہ ہوتا ہے تو $65 بلین which is almost $200 million ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اسی طرح آئی پی پیز جو ہے. اچھا ایک سوال, آپ کیا بڑا نالج ہے اس کا, یہ پیسے کھاتے ہیں, نوٹ کھاتے ہیں یہ روٹی کی جگہ؟ جیسا آپ نے تو یہ بڑی بات کہی تھی کہ ایک بڑے صاحب اقتدار سے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا یہ دھندا کھڑا کیا ہوا ہے, یہ آپ کیا آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا میں کھاتا ہوں؟ جتنا میں کھاتا ہوں. اس نے کہا جی کی گال کر رہے ہو, میں اتنا ہی کھانا. لیکن پھر لوٹتا ہوں لوگوں کو. آپ نے کہا کہ لیکن اتنا بڑا یہ آپ نے ادھر لوگ کھڑے کیے ہوئے, دھندا کھڑا کیا ہوا, پروٹوکول ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں ماڈل جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہی ہے, عمر بن عبدالعزیز کا ہی ہے. جب تک بزنس سے اور گورنمنٹ آفیشلز اور پولیٹیشنز اور منسٹرز الگ, ان کی امیجیٹ فیملیز الگ نہیں ہو جا سکتی. اور ابن خلدون نے اس میں کہا کہ اگر حکمران بزنس کریں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹیکس لگانا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا. تو بیسکلی مقدمہ میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایکسپوزیشن دی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بزنس ہے اس سے جب عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا, انہوں نے فوراً بیان لگا دیا کہ کوئی گورنمنٹ آفیشیل بزنس نہیں کرے گا یا اس کا امیجیٹ فیملی ممبر بزنس نہیں کرے گا. یہ کون سا مشکل ہے؟ ویسٹ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لاز ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں پاکستان کا بڑا امیر آدمی ہے, پچھلے دور میں جو 3.5 سال کا گزرا ہے, اس کی کنسٹرکشن کمپنی ہے, ادو منسٹر بنا, اس کو سب سے بڑا ٹھیکہ جو تھا کنسٹرکشن کا اس کو ملا. اس سے پہلے وہ منسٹر رہا 8 سال کے دور کے اندر, اس کو بھی سب سے بڑا ٹھیکہ جو سول ورکس کا تھا اسی کو ملا. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟